نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم باب بیان تفاضل الاسلام وأي اموره افضل۔ یہ باب اسلام کے احکام خصائص کی ایک طرف پر فضیلت، ایک دوسرے پر فضیلت، اور ان میں سے سب سے افضل کام کون سا، اس بارے میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ای الاسلام خیر، کہ اسلام کی کون سی خوبی خصلت سب سے بہتر ہے؟ قال، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، ہر مسلمان کو سلام کہنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اب اس حدیث کو سمجھیں۔ اب اس حدیث میں لفظ ای جو آیا ہے اس کا مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ جمع ہوتا ہے، اس لیے یہ عبارت مقدر ہوگی، ای خصال الاسلام یا ای ذوی الاسلام، اسلام کی کون سی خصلت یا کون سا مسلمان بہتر ہے۔ دوسری بات، سلام اسلام کا مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جو بہتر بھی ہے، اور اس میں دعا کے ساتھ یہ بھی فائدہ ہے کہ دو انسان آپس میں ملتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف سے سلامتی کی خبر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ میری طرف سے تم کو ہر قسم کی سلامتی ہے، کسی قسم کی گھبراہٹ اور تشویش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم سے ایک بندے نے سوال پوچھا، ای المسلمین خیر۔ اب پہلی حدیث میں کون سے؟ ای الاسلام خیر۔ اب دوسری حدیث کے لفظ کون سے؟ ای المسلمین خیر، کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول کریم نے جواب دیا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو پہلی حدیث میں ای الاسلام خیر، اب دوسری حدیث میں ای المسلمین خیر۔ حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے ایذا رسائی کا تذکرہ ہے، یعنی کہ ہاتھ سے اور زبان سے۔ تو وہ کیوں؟ عام طور پر ایذاؤں کا تعلق ان دو ہی چیزوں سے ہے، یا زبان سے یا ہاتھ سے، ورنہ اصل مقصد اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف یا اذیت نہ پہنچے۔ اس کا تعلق اکثر یا قول سے یا فعل سے، قول سے وہ زبان ہے، فعل سے وہ ہاتھ ہے۔ آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو زبان سے الفاظ ادا کر کے تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ سے دیتے ہیں تو ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مار لیتے ہیں، لاٹھی مار لیتے ہیں، کسی کو مکہ مار لیتے ہیں، کوئی بھی حرکت کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس کا تعلق صرف دو چیزوں سے، تکالیف کا، اذیت کا۔ اور یہ پہلی حدیث میں اس میں لفظ ہیں کہ تطعم الطعام، یاد رکھنی چاہیے کہ مساکین کو کھانا کھلانا یہ سب سے بڑا عظیم عمل ہے، سب سے بڑا عظیم عمل۔ وہ حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام کے ایک مہمان کو ایک صحابی لے کے گئے، تو جب اس کے گھر گئے تو اس کا کھانا جو پڑا ہوا تھا وہ بچوں کا تھوڑا سا کھانا تھا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کے اس صحابی کو اس نے کھانا کھلایا، رات وہ جو میاں بیوی تھے، بچے تھے، وہ ایسے ہی سو گئے، نہیں کھایا۔ صبح فجر ہوئی تو اللہ کے رسول کریم کے پاس لے آئے
تو اللہ رب العالمین نے اس رات قرآن کریم کی آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کھانا کھلانے پر اتنی بڑی عظیم فضیلت کی آیت اتری. تو یہ بڑا عظیم عمل ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. ہم تو فٹافٹ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم کنجوس بن چکے سارے. بہت غلط ہے. عظیم عمل کو بھلا دیا, عظیم نیکی کو بھلا دیا. دوسری چیز وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ. سلام کہنا کہ جان پہچان تمہاری ہو یا نہ ہو. آج ہم سلام اس کو کرتے ہیں, پہلی چیز تو سلام ہم میں سے ختم ہو گئی. اگر ہم سلام کرتے بھی ہیں تو صرف اس کو جس کو ہم جانتے ہیں, جس کو ہم نہیں جانتے ہم اس کو سلام نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول کریم کا فرمان کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ سلام لوگ صرف اس کو کریں گے جس کی جان پہچان ہوگی, یعنی کہ جس کو میں آپ جانتے ہیں سلام صرف اس کو کریں گے. تو اللہ کے بندو یہاں پر اسلام سب سے افضل کون سا؟ حدیث سنیں, دو چیزوں کا اہتمام کریں, مساکین کو کھانا کھلانا اور جان پہچان ہو یا انجان ہو سب مسلمانوں کو سلام کرنا. تو یہ چیزیں ایمان میں داخل ہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث کیوں لائے؟ کیونکہ یہ چیزیں ان کا تعلق ایمان سے. دوسری حدیث من سلم المسلمون من لسانه ویدیه. صحابی نے سوال پوچھا نا کہ ای المسلمین خیر, آپ اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتا کہ میں اچھا بنوں؟ آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, لیکن ہم میں سے اچھا کون ہے؟ میں بھی خود کو کہتا ہوں کہ میں تو بڑا اچھا ہوں, میں سب سے اچھا ہوں. آپ بھی کہتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں, میں سب سے پیارا ہوں, مجھ سے اچھا تو کوئی نہیں. لیکن محبوب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو اچھا کہا؟ اچھا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب یہ آپ پرکھ سکتے ہیں, جانچ سکتے ہیں. ہمارے ہاتھوں سے تو دوسرے محفوظ ہیں, لیکن ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں, شاید الا ماشاءاللہ. پھر آپ اور میں کہاں اچھا ہو؟ کیسے اچھے ہو؟ نہیں ہے نا. پھر ہم تو اچھے. ہاتھ اور ہمارے سالے میں ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دی, لیکن ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں. ہمارے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ اگلے کے دل کو ہم چیر لیتے ہیں, اگلے کے جذبات کو ہم دفن کر لیتے ہیں, اگلے کے خیالات کو ہم رفع دفع کر لیتے ہیں. تو یہ چیز کہاں ہے؟ اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ چیزیں اپنانی پڑتی ہیں. ان چیزوں کے بغیر اچھا مسلمان آپ نہیں بن سکتے, نہ میں بن سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے دو مختلف جواب دیے. تو جواب یہ ہے, ایک دوسرے پر فضیلت اشخاص میں ہو یا اعمال میں ہو, اس کی دو صورتیں, فضیلت کلی, فضیلت جزء. فضیلت کلی یہ ہے کہ ایک چیز اپنی ذات اور شخصیت کے لحاظ سے دوسری چیز سے بہتر اور افضل ہے, لیکن کسی جزئی امر کے اعتبار سے مفضول چیز پر فضیلت آ سکتی ہے, اور اس خاص امر میں اسی کو افضل قرار دیا جائے گا, اور اس جزئی امر میں فضیلت سے یہ چیز کلی فضیلت والی چیز سے افضل نہیں بن جائے گی. اور یہ جزئی امور یا اوصاف مختلف ہو سکتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اشرف ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سے انبیاءوں کے لیے مختلف وجوہ, مختلف اعتبارات اور مختلف حیثیات سے فضیلت ثابت ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا. موسیٰ کلیم اللہ ہیں جو نفخ ثانی کے بعد سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا, اور وہ عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے. تو یہ چیز دیکھیں. تو اس حدیث میں
دونوں حدیث میں بہت سی چیزیں، اس لیے مختلف حدیثوں میں سے جو ایک سوال کے مختلف جوابات آئے ہیں یا آئیں گے ان میں کوئی تضاد اور مخالفت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں تضاد ہے، اختلاف ہے، اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ کتنی پیاری حدیثیں، ان دونوں حدیثوں کو یاد کر کے، پہلی میں مساکین کو کھانا کھلانا اور جان اور پہچان والے ہوں چاہے نہ ہوں سب مسلمانوں کو سلام کرنا، دوسری حدیث میں کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمانوں کو محفوظ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ ان حدیثوں کو یاد کریں، ہم کہاں ہیں، کس کونے میں گم ہیں، آئیں حدیثیں سنیں، یاد کریں، اعمال سے محبت کریں، ان خصائص کو اپنائیں تاکہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا عظیم انسان بنے۔ تو اللہ پاک سے سوال کے مالک کے حق خالق کائنات مجھے آپ سب کو ان احادیث کو یاد کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔